اچھا یہ ہم دونوں کا السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام آپ کی ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے۔ ڈاکٹر امتیاز حسن میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان اور ہمارے ملک کے نامی گرامی کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو پچھلے ہم نے 2 پروگرام لائیو کیے ہیں، ان کی فیڈ بیک آپ کو بھی آ رہی ہوگی، مجھے تو آ رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے ذہن میں متس تھے، غلط فہمیاں تھیں جو دور ہوئیں۔ جیسے ہم نے ایک شروع کے پروگرام میں بات کی تھی کہ جو ڈائبٹیز کا علاج ایجوکیشن ہے، یعنی اس بیماری کے بارے میں، اس ڈیزیز کے بارے میں، اس کنڈیشن کے بارے میں جتنی ہمیں نو ہاؤ ہوگی، جتنا نالج ہمیں ہوگا، اتنا ہم اس کو بہتر طریقے سے مینیج کریں۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم جو بہت سارے جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ صرف ایک پمفلٹ ہے یا لیفلیٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا نہیں چاہتے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کوئی استفادہ کرتے ہیں، بڑا ایک لمیٹڈ سا کام ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہم اپنے ناظرین کو جب اپروچ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور طرح سے آتا ہے۔ جی، لوگ اپنے آپ کو اس میں انوالو سمجھتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرتے بھی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سنڈے تک ان کو جواب جو کامنٹس میں نیچے کامنٹس میں جو ہم سے رہ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اگر پھر بھی کوئی رہ گیا ہو تو مجھے آپ وہ فیس بک پہ دوبارہ آپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں آپ۔ That's very kind of you. That's very nice. ڈاکٹر صاحب متس کی ہم نے بات کر دی، جی جی، آج آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ ڈائبٹیز کے حوالے سے کس چیز پر آپ زور دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کلینک کے اندر آتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پوچھتے ہیں میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ یہ بڑا سوال ہوتا ہے بڑا، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو فزیشنز ہیں وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ ان مریضوں کی ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کا کہتے ہیں جی سب کچھ کھا لو، کچھ نہ، یہ بس کہ میں نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ اور ہم یہ چیزوں کے نام تو ہم نہیں بتاتے، لیکن ہم یہ بتاتے کہ کچھ جو غذا کے گروپس ہیں اس کے ایک بیسک پرنسپل، بنیادی اصول ہیں ڈائٹ کے، ڈائبٹیز کے اندر، جس کو ہمیں ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو آبزرو کرنے چاہیے۔ وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تاکہ وہ مریض اچھی طرح سمجھ لے، وہ خود بخود ہی اپنی غذا کا تعین کر سکتا ہے میں نے کون سی غذا کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی ہے۔ تو آپ کو ایک پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر امتیاز حسن کہ ذیابیطس میں کس قسم کی غذائیں کھانے سے کلی ٹوٹلی ممانعت ہے؟ اس میں جو ہم جو ایک اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کون سی کھا سکتے ہیں، اچھا اس میں بہت زیادہ ہوگا غذا کے مختلف گروپس ہیں۔ مثلا جو اگر ہم ایک پیرامڈ کا نام لیتے ہیں، پیرامڈ جیسے احرام مصر ہے، احرام مصر کی ایک خاص تو کون ہے، مثلث بنی ہوئی ہے جس کے نیچے بیس اس کی بڑی ہے اور اس کی جو ٹپ ہے وہ چھوٹی ہے۔ تو ہم اپنی غذا کو اسی طرح ایک تصور میں لائیں، جو بیس ہے وہ ہمارا نشاستہ، یعنی اناج سے بنی ہوئی چیزیں، جس میں آپ کی گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، یہ جو بھی اناج سے بنی ہوئی چیزیں، کاربوہائیڈریٹس جن کو ہم کہتے ہیں، یا نشاستہ دار غذائیں ہیں۔ اب نشاستہ دار غذاؤں کے اندر بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے جو ہائی فائبر ہے، ہائی فائبر جن کے ریشہ کے اندر زیادہ ہے، جیسے آپ چھان جس کے اندر زیادہ، گندم کی روٹی کھاتے ہیں اگر اس کے اندر چھان ہے تو وہ ایک اچھی غذا کی نہیں۔ مگر لوگ تو وہ چھان نکال دیتے ہیں نا، اب تو وہ چھان نکالتے ہیں، اور اب تو اگر چھان نہ بھی نکالے تو وہ اس آٹے کا انتخاب کرتے ہیں جو سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ جو سفید رنگ کا آٹا ہوتا ہے اس کا جو اس کے اندر چھان تو ہوتا نہیں ہے، تو جو آپ کھانا کھاتے ہیں، اس روٹی کھاتے ہیں، اس سے گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے۔
اس کی یہ ایک بہت بڑی میں نے اپنی پریکٹس کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کی ڈائٹ ہسٹری کو ہم کرتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ آٹا استعمال کر رہے جس سے شوگر لیول بہت ہائی ہوتا ہے. تو یہ جو بازار میں نان ملتے ہیں روٹیاں ملتی ہیں اسی قسم کے آٹے کی بنتے ہیں اور اس سے یہ آپ کے ریشہ نہیں ہوتا فائبر نہیں ہوتا. تو ہمیں جو فائبر دیسی گندم ہو جس کا بغیر چھنا ہوا آٹا سب سے بہتر ہے. اور سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ ایک تو آپ کے شوگر لیول کو نہیں بڑھاتا, دوسرا اس کے کھانے سے قبض کا معاملہ نہیں ہوتا, تیسرا ہے کہ انٹسٹائن کا کینسر ایسے ہائی فائبر ڈائٹ لینے سے کم ہوتا ہے. تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ایک بڑا پریکٹیکل پوائنٹ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم وہ اس کا روٹی مزیدار نہیں بنتی. تو اس کے لیے ایک بیسک چھوٹا سا ٹوٹکا یہ ہے کہ جب روٹی بنے توے سے اترے تو آپ اس کو کھائیں. ایک تو یہ بڑی سخت ہو جاتی ہے, تھوڑی کچھ شکل چینج ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہمیں روٹی ایسی ہونی جو پوری جیسی ہو, سفید ہو, ایسے توڑے ایسے باریک سی ہو, پھلکا سا ہو, وہ ہم کھائیں. لیکن اس کی گلائسیمک انڈیکس جب ہم بعد میں بات کریں. ڈاکٹر امتیاز مجھے ذرا سے ہٹ کے ہے وہ پہلو آپ ہی والا نیوٹریشن والا پہلو ہے. یہ جو بڑی آسانی سے روٹی منہ میں جہاں ڈالتے ہیں اور جلدی سے کھائی جاتی ہے جو کہ نرم سی ہوتی ہے جس میں سے چھان نکال لیا جاتا ہے, جب ہم وہ تیزی سے کھا لیتے ہیں تو اشتہا جو ہے جو بھوک ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے. برین کو سگنل جو جاتا ہے اس کے برعکس اگر ہم چبا کے میسٹیکیٹ کر کے چبا کے ذرا دیر سے کھائیں اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا. یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا جو ہم بہت سارے پیشنٹ کو ویٹ ریڈکشن میں ڈائبٹیز کنٹرول میں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو فاسٹ ایٹر ہوتے ہیں دے آر اوور ایٹر. جب تیزی سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو مائنڈ آپ کے جو جبڑے ہیں وہ خاص موومنٹ کے خاص وقت کے لیے ٹیون اپ ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ 10 منٹ میں روٹی ختم کرتے ہیں تو 10 منٹ میں آپ کا دماغ آپ کو بتا دے کہ اب آپ کی سیٹسفیکشن لیول ہوگا. تو اگر بندہ ایک 10 منٹ میں 2-4 روٹیاں کھا جاتا ہے تو اس کا سیٹسفیکشن لیول نہیں اچیو ہوگا. اگر آپ وہی روٹی کے 10 سے 12 لقمے کریں, یعنی چھوٹے لقمے کریں اچھی طرح چبا کے, اور کوئی چیز آپ اس میں ساتھ آپ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں, ایسی ایکٹیویٹی نہ کر رہے ہو جس میں آپ کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو, تو وہ اگر کرتے ہوئے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں توجہ کے ساتھ کھاتے ہیں, ایک تو اس کو اچھی طرح چبایا جائے گا, ہاضمے میں مدد دے گا, اور آپ کو ایک ہی روٹی سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. تو یہ آپ کے ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے بہت بہتر ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری بھوک نہیں مٹتی. بھوک اس لیے نہیں مٹتی کہ ہم اس کو تیزی سے کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ کھا جاتے ہیں, مائنڈ فل بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم جو پلیٹ کے اندر جو سالن ہوتا ہے اس کو ہم کافی مقدار میں ڈال لیتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے چکر میں اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں. یعنی کہ سالن زیادہ ہو گیا تو روٹیاں اس کے لیے زیادہ چاہیے, اور جب روٹی بچ گئی اور سالن ختم ہو گیا تو پھر گریوی ڈال دی, وہ چل ایک وشیس سائیکل میں چلے. دوسرا جب آپ گھر میں کہیں اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈائٹ, ایک سائنس برٹش میڈیکل جرنل کے اندر اسٹڈی ہے کہ جو لوگ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پیتے ہیں, سادہ پانی کے, کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے, ان کا ویٹ ریلیٹیولی کم ہونے کے چانسز 4 to 5 پاؤنڈ کا فرق پڑ سکتا ہے. تو جب کیونکہ یہ فلنگ افیکٹ دے گا, اور اپنے کھانے کے اندر سلاد کی مقدار, سلاد ایک ہائی فائبر ڈائٹ ہے جس کے اندر بہت سارے چیزیں, جس میں کوئی ٹماٹر بھی ہو سکتے ہیں, کھیرا بھی ہو سکتا ہے, سلاد کے پتے ہو سکتے ہیں, پودینہ ہو سکتا ہے, مختلف قسم کی جس کی بھی سیلڈ بن سکتی ہے, تو وہ آپ استعمال کریں. تو اس سے کھانے سے ایک فائبر ملے گا, اور فائبر کھانے سے آپ کا گلوکوز لیول بھی نہیں بڑھے گا, اور وزن پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا, اس میں جو بہت ساری چیزیں بتائیں کہ میں ایک اور اس پہ کہتا ہوں پیشنٹ کو کہ آپ جب کھانا اپنے گھر میں کہیں کہ میرے لیے ایک ہی روٹی بنائی جائے, جب آپ ایک روٹی بنائی جائے اور دوسری روٹی نہ بنائی جائے, تو اگر آپ کی دوسری روٹی آپ کو طلب ہو تو اس کے لیے آپ کو اسپیشلی آپ کی وائف کو یا میڈ کو جانا پڑے اس روٹی بنانے کے لیے, تو ایک تھوڑا سا ڈیلے آئے گا. آپ نے بتاؤ کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی بندہ آ جائے تو ہم کھانے کا ادھورا چھوڑ کے جائیں تو وہ کھانا کے دوبارہ ہم نہیں کھاتے, ختم ہو جاتا. تو جب آپ کھانا اپنا مکمل کر لیں, اس کمرے سے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, آپ دوسرے کمرے کے اندر چلا جائیں, تو اس سے جو آپ کے جو اشتہا ہے اس پہ بہت اچھی طرح قابو پایا جا سکتا ہے. زبردست. 2-3 پوائنٹس آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ ڈائبٹکس کے لیے اور جو لوگ اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ نے بتا دی. نمبر 1 تو آپ نے یہ بات بتائی کہ آہستہ آہستہ کھائیں, پورا ذہن اس پہ مرکوز کر کے کھائیں, ٹی وی نہ دیکھیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے کھانے میں یہ نہیں کہ 2-3 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں, آپ پہلے سے بتا دیں میرا یہ پورشن ہے, اتنی چاہیے, تاکہ اگر آپ کو کہنا پڑے تو آپ کا ہاتھ رک جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں جو بات آپ اس پیرامڈ کی کر رہے تھے اور اس پہ آپ نے بات کہی تھی کہ نشاستہ دار خوراکیں پیرامڈ کا نچلا حصہ بناتی ہیں اور ان میں بھی جو ریشے دار نشاستہ دار خوراکیں ہیں وہ ہونی چاہیے. جی وہ مین پورشن ہونا چاہیے ہمارا 60 to 70% پورشن ہونا چاہیے. اب اس سے ایک سٹیپ ایک سیڑھی اور اوپر آتے ہیں, یعنی اس کی ذرا نشاستہ دار سے اوپر جو پورشن ہے, جو اس مثلث کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سبزیاں اور پھل ہیں, تو وہ ہم استعمال کریں. تو سبزیاں تو آپ پہلے ایک مسکنسیپشن تھی کہ زمین کے اندر والی سبزیاں جو ہیں کہ وہ ہم نہیں کھا سکتے اور زمین کے اوپر والی سبزیاں ہیں, یعنی زمین کے اندر جیسے آلو ہے, گاجر ہے, مولی ہے, جی تو یہ سبزیاں ہم نہیں استعمال کر سکتے, دوسری سبزیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ بالکل میتھ ہے, آپ سبزیاں ساری استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ساری سبزیوں کے اندر جو ہائی فائبر کانٹینٹ ہوتا ہے, جو ہر سبزی کو آپ استعمال بے دھڑ کر سکتے ہیں. لیکن ہاں آلو کے بارے میں تھوڑا سا کچھ, یا چقندر کے بارے میں, کیونکہ اس کی گلائسیمک انڈیکس, میں ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں, اس کی میں وضاحت ہم کریں گے کہ اس میں کیا, میں نوٹ کر لوں تاکہ ہم مجھے یاد دلا دیں. گلائسیمک انڈیکس اور یہ ہائی گلائسیمیا کیا ہوتا ہے یہ میں پوچھنا چاہوں گا. جی جاری رکھیے, آپ بتا رہے تھے. اس میں جب جو ہے کہ سبزیاں, پھر صرف فروٹس ہیں. فروٹس میں بھی ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ میٹھے ہیں, جس کا آپ کھانے سے شوگر لیول بڑھتا ہے, تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں ذرا ریلیٹیولی اس کا پورشن کنٹرول کر لیں. ہم یہ آپ کو پوری طرح منع نہیں کرتے کہ آپ کو کہتے ہیں پورشن کنٹرول, جب ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں پورشن کنٹرول کرنا سیکھیں. اور ود دی پریکٹس آف ٹائم آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ جو پھل ہے ہمیں کس وقت لینا ہے اور کون سا والا لینا ہے, جو کون سا پھل میری شوگر کو مینٹین رکھتا ہے, کون سا پھل میری شوگر کو بڑھاتا ہے. تو اس کو بھی پورشن کنٹرول, یعنی اس کو بھی احتیاط کے ساتھ آپ نے کھانا ہے. اور پھل کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھل کو ہم کھانے کے فوراً بعد سویٹ ڈش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ہم کہتے ہیں جی ہم تو لو جی کھانا لنچ ختم ہوا, لو جی تربوز لے کے آؤ, آپ جی خربوزہ لے کے آؤ. تو بیسیکلی جو فروٹ کھانے کا وقت ہے وہ آپ کو وہ وقت ہے جب آپ کا گلوکوز لیول نیچے کی طرف جا رہا ہو. فار ایگزامپل جیسے صبح 11 بجے اگر آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کا لیول نیچے کی آ جاتا ہے انسولین کی وجہ سے یا گولیوں کی وجہ سے, تو اس وقت آپ فروٹ استعمال کریں تو وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, آپ کی شوگر کو مزید گرنے سے روک سکتا ہے, سہارا دے سکتا ہے. اسی طرح شام کو 5 بجے کے قریب تو ہمیں یہ اپنی اس کا تعین کرنا چاہیے کہ اپنا صحیح وقت کے اندر فروٹ کا استعمال کریں. فروٹ ہم یہ مت ہے کہ جی فروٹ ہم نہیں استعمال کریں, فروٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن پورشن کنٹرول. جب ہم کہتے ہیں جیسے کہ کتنا کرنا ہے تو ایک سمپل ہے, اپنا ہاتھ, میرا اگر ہاتھ دیکھیں, اس ہاتھ کے اندر جتنا آپ کا پھل ایک آ سکتا ہے, کاٹ کے خربوزہ, کاٹ کے تربوز یا کوئی بھی آپ چیز کھانا چاہتے, اس ہاتھ کے اندر آپ کا جتنا ہاتھ ہے اس حساب سے ایک پورشن بنتا ہے. دس از ون پورشن جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مثلث کے ذرا اوپر جاتے ہیں تو 2 چیزیں, ایک چیز بڑی اہم آتی ہے, اس میں آپ کی یہ گوشت, میٹ, جی میٹ پروٹینز آ جاتے ہیں, لحمیات جس میں گوشت ہے, انڈے ہیں, اور دوسری جو چکن کا, مچھلی کا, جو بھی گوشت, ہر قسم کا گوشت آتا ہے تو وہ ہم استعمال, یعنی اب یہ دیکھیں زیادہ نشاستہ لینا ہے, اس سے اگر جب ہم نے سبزیاں اور فروٹ کا استعمال کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمیں جو ہے کہ آپ کی پروٹین اور دودھ, ملک, ڈیری پروڈکٹس آ سکتے ہیں اور لحمیات آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں تیسرے نمبر پہ چیزیں لے سکتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں جو آپ نے پہلے بتایا براڈ بیس جو نیچے کا حصہ ہے یہ زیادہ لے سکتے ہیں, اور یہ جو آپ نے پروٹین والا بتایا سبزیوں اور پھل والا, اس سے اگلا سبزیوں اور پھل والا اس سے تھوڑے کم, اس سے کم, لیکن اس سے اور کم وہ آپ لے سکتے ہیں لحمیات کا اور دودھ والا جو حصہ ہے وہ پورشن ہے. اس سے ٹاپ پورشن جس کو جو ٹاپ جس پہ بڑا تھوڑا پورشن وہ فیٹس ہے, یعنی آپ جو چربی ہے, جو تیل ہے یا مکھن ہے یا کسی قسم کی فیٹس ہے, وہ کنٹرول بہت تھوڑی مقدار میں لے, جتنی آپ کو استعمال کم کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو ایک جو مت جو ہمیں جو ساتھ ایک جو چیز وہ ہمیں ملتی ہے کہ جی آپ جو گوشت انڈا ڈیلی نہیں کھا سکتے, اور ہمیں اگر کھانا ہے تو زردی والا کھائیں, زردی نہ کھائیں. ریسنٹلی جو اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر, انہوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. انڈا آپ زردی کے ساتھ استعمال, کولیسٹرول ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو, باڈی کے کولیسٹرول لیول کو افیکٹ نہیں کرتی.
انڈے کی زردی کھا لیں؟ جی کھا لیں، لیکن انڈے کو ہم کرتے کیا ہیں، اس کو آملیٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر آئل اور ڈالتے ہیں اور وہ اچھی طرح فرائی کرتے ہیں. تو اگر آپ بوائل انڈا لے سکتے ہیں، یہ بہت کم آئل کے ساتھ، میں نے امریکہ کے اندر دیکھا ہوا آپ فرائنگ پین کے اندر اسپرے کرتے ہیں آئل کا، اسی پہ وہ انڈا بناتے ہیں، ہلکا سا ایک ٹچ دے کے اگر آپ فرائی کریں، نیچے چپکے نا، بس اسی کے لیے آپ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جو دودھ کے سلسلے میں ہے کہ دودھ ہم کون سا لیں، ظاہر آبویسلی اس لیے ہمیں فیٹ فری ملک استعمال کرنا چاہیے، دہی کا بھی پورشن استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن دودھ کے کئی مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو آدھا کلو دودھ پیتا ہوں. تو آدھا کلو دودھ تو ایٹ سیلف ہم اتنا ریکمینڈ تو نہیں کرتے، ایک کپ کے قریب لازمی، خاص طور پہ وہ خواتین جو چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر کسی بچے کو فیڈ بھی کرواتی ہیں، ان کو زیادہ دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہے. دوسری یہ بات ہے جو بوڑھے بڑھاپے میں جو عورتیں ہیں جو اپنے مینوپاز سے گزر چکی ہیں، ان کے اندر بون جو ان کی ہڈیاں کا معیار بھربھرا پن وہ زیادہ ہوتا ہے، آسٹیوپروسس زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کو کیلشیم کی یا اس ڈیری پروڈکٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اکثر دیکھا کہ ہمارے ہاں 90% خواتین دودھ کا استعمال نہیں ہے. تو وہ دودھ کا استعمال ہم انکریج کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ ایسے خواتین دودھ کا استعمال لازمی طور پر کریں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا، اس میں ہم واپس پلٹ کے جاتے ہیں اس کے متعلق جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہائی فائبر ڈائٹ اور کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جو ہے وہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اس میں بھی کتنی ہم کوئی اس کی مقدار میعاد کہ کتنی استعمال کر لیں، کوئی یہ کیلوریز کا چکر ہوتا ہے، کس طرح سے ہم ریسٹرکشن کہاں پہ لگائیں کہ کتنی استعمال کرنی ہے، ہائی فائبر ڈائٹ بھی ہو یا کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، یا کلی طور پہ کئی لوگ ویٹ لوز کرنے کے چکر میں نو کارب ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، نشاستہ ڈائٹ بالکل روک دیتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جو نشاستہ ہے اس کے بارے میں بنیادی طور پہ سمجھیے ایک چیپ فیول ہے، یعنی اگر ہم باڈی کا جو سارا نظام ہے وہ گلوکوز پہ چلتا ہے، تو نشاستہ بیسیکلی ہمیں ایک گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے، یہ چیپ سورس ہے. اگر ہم نشاستہ بند کر دیتے ہیں جی تو ہمارے باڈی کی جو فیٹ ہے وہ میٹابلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، وہ تو اسی لیے تو لوگ شاید ڈائٹنگ کے دوران یا وزن کم کرنے کی یہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ایک سمپل اصول ہے، اس میں اس کی سائنٹیفک بیسس تو نہیں ہے کوئی، لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک رول آف تھم کے طور پہ میں پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جتنی روٹیاں پورے دن میں استعمال کرتے ہیں آپ اتنے کلومیٹر واک کریں. اگر آپ 3 روٹیاں کھانا چاہتے ہیں تو 3 کلومیٹر کی واک تو آپ روز کریں. تو اس کو جتنا اپنا رکھیں اس کو، لیکن غذا کے بارے میں ایک جو اس سے بھی اہم ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ آپ غذا کے اوقات کا خیال ضرور رکھیں اور اس کی مقدار کا خیال ضرور کریں. اوقات سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناشتہ صبح کبھی 7 بجے کر لیتا ہے، کبھی 10 بجے کر لیتا ہے، کبھی نہیں کر لیتا، رات کا کھانا کبھی زیادہ کھا لیتا ہے، کبھی 12 بجے رات کو کھاتا ہے، کبھی 9 بجے رات کو کھاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے؟ جی غلط طریقہ ہے نا. دیکھیں اگر ہم ڈسپلن میں اگر بات کرتے ہیں تو کھانے کی اوقات مقرر کرنا ضروری ہے. ہم عام طور یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ 6 بجے 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو رات کا کھانا آپ 8 بجے تک ہو جانا چاہیے، اور اس کے مڈ میں تقریباً 2 بجے آپ دوپہر کا کھانا ہے. تو اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کو اونچ نیچ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ٹائمنگ اگر فار ایگزامپل جو خواتین ہیں ہمارے گھروں میں جو ہاؤس وائفز ہیں وہ 11 بجے ناشتہ کرتی ہیں، میں سن کے حیران، ویری لیٹ، اور سمپل انہیں کھانا ہوتا ہے وہ سوئی رہتی ہیں. ان کا دن کا آغاز ہی 12 بجے کے قریب ہوتا ہے اور پھر ان کا سارے دن کا جو شیڈول ہے اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ رات کا کھانا ان کا 10-11 بجے ہوتا ہے. تو رات کے کھانے کے بارے میں خیال رکھیے، بہت لینا ضرور چاہیے لیکن اس کو لائٹسٹ میل ہونا چاہیے. یعنی ہمارا جو کھانے کی جو اوقات جو ایسے اس کی مقدار ایسے اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں ہونی چاہیے، یعنی اوپر سے نیچے. ناشتہ بہت اچھا، درمیانہ سے لنچ، اور ڈنر بڑا ہلکا لے ضرور، کیونکہ ڈنر وہ ٹائم ہے اس کے بعد آپ یو ریٹائر ٹو بیڈ، یا آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا نہ کوئی ایکسرسائز ہے اس کے بعد نہ کوئی چیز ہے. تو وہ آپ کا کھاتے ساتھ ہی آپ کو جو صبح اٹھتے ہیں آپ لیٹ جاتے ہیں، ایک تو آپ کو ریفلکس یعنی میدے کی پرابلم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، سارا کچھ واپس آتا ہے، منہ میں آتا ہے اور تذابیت پیدا ہوتی ہے، میدے کے امراض جنم لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صبح جب آپ اپنی فاسٹنگ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہائی ہوتی ہے. تو ہمیں جو رات کا کھانا ہے وہ ہمارے جو پورا کھانا ڈسینڈنگ آرڈر میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب
یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس سے میرے ذہن میں ایک وہ تصویر سی آ رہی ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنا رات کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں، دوپہر کا اس سے کم کرتے ہیں اور ناشتہ یا مس کر دیتے ہیں یا کھاتے ہی نہیں، تو ان کا جو اگر آپ باڈی اسٹرکچر دیکھیں تو وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ پیٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا ادھر اور سینہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ ناشتہ بھاری بھرکم کرتے ہیں، جیسے مزدور ہیں یا گاؤں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے اور سینہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹ اسٹڈی کچھ 2-3-4 سال پہلے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ناشتہ آپ کو ایک کک سٹارٹ دیتا ہے. آپ کی میٹابولزم جو سارا دن کا جو آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں، آپ کا باڈی ایک سٹارٹ لینا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ناشتہ اچھا کرتے ہیں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، بچوں کو بھی، ماؤں کو بھی، آفیسز بھی جاتے ہوئے لوگ ناشتہ یا تو کرتے نہیں نہ بھول جاتے ہیں، چائے کا کپ لے لیا وہ ایسے کرتے ہیں. تو ناشتہ آپ پراپر کریں، سکون کے ساتھ کریں. پراپر ناشتے میں تقریباً کیا دیکھیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، جو اگر تو آپ اچھا پسند کرتے ہیں 2 سلائس براؤن بریڈ کے لے سکتے ہیں. ایک جو پراٹھے نہیں، دیکھیں اس میں، یا پھر آپ نے پوڑی دیکھی ہوگی، پوڑی کا جو پیڑا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا پیڑا ہوتا ہے، اس اتنے پیڑے سائز کی جو روٹی ہے وہ آپ ہول ویٹ آٹے کی جیسے بات کی وہ آپ رات کے سالن سے آج لوگ سادہ کرتے ہیں. ساتھ لوگ نہیں پسند کرتے، کچھ لوگ دلیا پسند کرتے ہیں، کارن فلیکس لینا چاہتے ہیں. دلیا از گڈ. جو کا دلیا ہے، گندم کا دلیا ہے، جو کارن فلیکس ہیں وہ آپ دودھ کے ساتھ. کارن فلیکس جو ہے وہ اس کا آپ موازنہ ویٹ سے یا بارلے جو سے کیسے کریں؟ دیکھیں جو بہت ہائی فائبر ہے، گندم اس سے ذرا کم ہے، اور اس یہ جو مکئی کا اس کے اندر فائبر تھوڑا سا اور کم. تو جو ہائیلی ریکمینڈ ہے. جو کا جو دلیا ہے دودھ کے اندر بنائیں اور وہ اچھا ٹیسٹ بھی ہے. اس میں آپ کے پاس 3 قسم کی ورائٹی. ادھر یو ٹیک، آپ ٹوسٹ لے سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا، دوسرا روٹی بھی لے سکتے ہیں، اور روٹی براؤن بریڈ، اور روٹی بھی لے سکتے ہیں اور دلیا بھی لے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 3 ورائٹیز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں فار اے گڈ بریکفاسٹ. دودھ پی لیں، چائے پی لیں، دونوں انڈا بھی کھا لیں، کافی بھی لے سکتے ہیں، چائے لے لیں، کافی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا ایک بات آپ نے بیچ میں کہی کہ ناشتہ اگر کسی نے 8 بجے کیا، کھانا دوپہر کا 2 بجے، 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور کوئی عام شخص ہے یا کوئی گولیوں پہ ہے یا کوئی انسولین پہ ہے، تینوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ 8 سے 2 بجے تک فاقہ نہ رہے؟ 2 سوال کا جی. اور دوسرا، کچھ لوگ آفیسز میں جاتے ہیں وہ 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر رات کو کھانا کھاتے ہیں، اس پہ دونوں پہ مجھے اس سے دیکھیں، جو ڈائبٹیز میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم انگریزی میں لفظ منچنگ استعمال کرتے ہیں، ہم اگر ڈائبٹیز میں ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے میل نہ لیے جائیں، یعنی ایسے اپنی اشتہا کو، بھوک کو بھڑکایا نہ جائے. جو لوگ صبح ناشتہ کر کے رات کو کھانا کھاتے ہیں وہ سارا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو سارا دن کچھ نہ کہا، تو اب جو میرا حق ہے کہ میں 3 روٹیاں کھاؤں یا 4 کھاؤں، یہ میرا حق ہے کیونکہ میں نے سارا دن فاقہ میں گزارا، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، وہ سارا ان کا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نبلنگ، جو آپ تھوڑا آپ کھاتے رہیں، چھوٹے چھوٹے میل لیں، اگر اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اس سے آپ کا لیول وہ اسپائکس شوگر کے اندر نہیں آتی، اور آپ کی اشتہا وہ اس لیول کو نہیں تک جس میں آپ سب کچھ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 3 میل ریلیٹیولی میجر میل لے لیں، جیسے صبح، دوپہر، شام، اور درمیان میں کوئی 3 گھنٹے بعد کوئی اسنیک جیسے فروٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں، دودھ کی شکل میں لے سکتے ہیں، شام کو 5 بجے بھی لے سکتے ہیں، بیڈ ٹائم اسنیک بھی لے سکتے ہیں. تو کسی بھی صورت پہ بھوک کو بھڑکانے سے گریز کرنا چاہیے. جو صبح کے گئے اور رات کو جی کھانا یہ اس کے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اچھا یہ جو گولیاں لینے والے اس میں کچھ تھوڑی سی میں آزادی ہوتی، لیکن آج کل کچھ ایسی انسولینز اویلیبل ہیں، جب ہم انسولین پہ کبھی بات کریں گے کہ جو آپ ہر کھانے کے لیے آپ انسولین آپ کھانے کے لیے استعمال، اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی مل جاتی. وہ لوگ جو جن کا بڑا بیزی لائف سٹائل ہے اس کے اندر میں ایسی انسولین ریکمینڈ کرتے ہیں جو اپنی سہولت کے مطابق لے سکتے ہیں، اس کا شارٹ لے سکتے ہیں. لیکن ان کو بھی یہ تھوڑا سا ایک اور طرح کا ٹاپک ہے جس پہ یہ اس میں موضوع نہیں آج کی میٹنگ کے لیے، تو وہ ہم کسی دن اس پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے. شادی بیاہ پہ گئے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا بنا ہوتا ہے، نان بھی پڑے ہوئے ہیں، بریانی بھی بنی ہوئی ہے. یہی کچھ کئی دفعہ گھر پہ بھی ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، بریانی بھی پڑی ہے، روٹی بھی پڑی ہے، بعد میں سویٹ ڈش بھی ہے، ڈیزرٹ بھی ہے. تو کیا کریں؟ ایک وقت میں چاول صرف کھائیں
روٹی کھائیں, ڈیزرٹ چھوڑ دیں, کیا کریں؟ اس میں ایک تو بات خیر میں ذرا مذاق پیشن سے کہتا ہوں کہ جب آپ شادی پہ جائیں تو کچھ گھر سے کھا کے جائیں. فائدہ کیا, وہ سلامی بھی دینی ہے, تو پیسے تو پورے کرنے, پیسے تو پورے کرنے. تو یہ میں کہتا ہوں بہرحال خیر یہ تو اس میں دیکھیں پھر وہ بات made a sense, because اگر ہم وہی جو چیز ہے اگر ہم تھوڑا سا گھر سے کھا کے جائیں تو ہمیں پورشن کنٹرول کرنے میں آسانی مل جائے گی. تو ہمیں ہر چیز دیکھیں, آپ ایک پلیٹ ہے اس کے 3 حصے کر لیں. جو آپ کی پلیٹ ہے ایک حصے میں آپ چاول جو لینا چاہتے ہیں, اور ایک حصے میں جو آپ سلاد بھی پڑا ہوتا ہے وہ لے لیں, اور ایک حصے میں سارا, اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر لیں. یعنی کوئی بھی چیز آپ کی ایکسیس کے اندر نہ ہو تو وہ آپ استعمال کریں. لیکن کوشش کریں کہ اپنی جو ڈوز ہے انسولین کی یا وہ چیزیں وہ مس نہ کریں. لوگ اسی چکر میں شادی پہ جانا, انسولین مس کر کے کوئی بات نہیں آ کے لگا لیں گے. وہ اپنے پاس آپ کے پاس ہونے چاہیے, انجیکٹر ہے, آپ واش روم میں جا کے یا اب تو کپڑوں کے اوپر سے بھی آپ لگا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. بڑا خیر تو بہتر ہے کہ پورشن کنٹرول سے کام نہیں ہے. سویٹ ڈش سے میں تو نہیں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ اگر میں اس فورم پہ میں سویٹ ڈش ریکمینڈ کروں تو آپ کو پتا ہے کہ اس ریکمینڈیشن کا مطلب ہے کہ آپ ایک کھلی چھوٹ. ایک بہت بڑے مصنف ہیں تو ان کے میں گھر گیا دعوت پہ, تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں یہ کھا لوں, پیٹ ہاتھ میں کہا میٹھے کی پوری. تو وہ مجھ سے وہ لائسنس لے رہے تھے. تو میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے کہا ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے پوچھنے کا, وہ کلینک میں باتیں بتائی ہیں ان پہ ہی چلو. تو یہ ہے کہ ہمیں پورشن کنٹرول سیکھنا چاہیے اپنے آپ پہ. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہمیں سارا دن اتنا اچھا کنٹرول اللہ سکھاتا ہے, اب ڈسپلن سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں پڑی ہیں, آپ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور اس کے طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہمیں یہ پوری زندگی پورے سال میں اب یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے, اگلا مہینہ جو ہے اس کے اینڈ پہ رمضان بھی ہے انشاءاللہ, مگر ہم مسلمان جو ہیں وہ سحری میں جو غدر مچاتے ہیں کہ بھئی آگے تو بھوکا رہنا ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے, اور پھر جب افطار ہوتا ہے تو مت پوچھ. اس پہ پروگرامز کریں گے ہم رمضان کا پروگرام کریں گے انشاءاللہ, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس میں 1 نہیں 2 پروگرام کریں گے جس میں ہم سحری اور افطاری کے حوالے سے بات کریں گے, تراویح کے حوالے سے بات کریں گے, ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, یہ میرے خیال سے پیشنٹس کو اتنا فائدہ اس سے پہنچا ہے, اور ان کو گھر بیٹھے جو ایجوکیشن ہم دینا چاہ رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے یہ ایجوکیشن بلا معاوضہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. گریٹ سروس. ناظرین, ڈاکٹر امتیاز حسن میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم ان سے پوچھ بھی رہے ہیں. ہی از اے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ, ماشاء اللہ 25 سال سے اسی دشت کی سیاحی کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے, ہم آج غذا پہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. مختلف ڈائبٹیز میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی غذا کے بارے میں بڑی کام کی باتیں ڈاکٹر امتیاز حسن بتا رہے ہیں, ایسے ٹپس بتا رہے ہیں جو کہ آپ کی روزانہ روزمرہ زندگی میں بہترین ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ان ٹپس پہ چلیں اور آپ کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے تو آپ وزن بڑھنے سے روک سکتے ہیں, اور ایک آپ ہیلتھی لائف سٹائل اپنا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے پلٹ کے آتے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ رہیں. لاہور, کراچی, دیو نا میں نے کتنے جائے موبائل, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے, اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے.
ایک فرینز سپر. سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے. پتہ نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800-80-800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا. بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں. ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی. چائے میں چینی تھوڑی ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا DC انورٹر AC لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پروڈکشن والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی خوش آمدید مت کہیں, مگر میرا خیال ہے وقت جو ہے ایسا ہی ہے کہ آج کی شام جبکہ آپ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں پروگرام میں موجود ہیں اور ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے ہم یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے غذا کے بارے میں آپ نے بہت ساری معلومات ایسی فراہم کی جو کہ روزمرہ زندگی میں سب کے کام آ سکتے ہیں اور خاص طور پہ ڈائبیٹکس کے. اور یہاں پہ ساتھ میں ہم پروگرام میں کیونکہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں ہم یہ ذرا پلیز دیکھیے, مجھے ولنگ ویز کے پیج پہ نکال کے دیں, وہ مس ہو گیا. سوال بھی آ رہے ہیں, سوال بھی آپ سے پوچھیں گے اور میں ناظرین کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 0300-8420-270 یہ ہمارا نمبر ہے. اس پہ آپ ڈاکٹر امتیاز حسن سے
سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک دفعہ سے دوہرا دیتا ہوں آپ کو 0300-8420-270. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میسیجز میں امبر ملک ہیں, ویری انفارمیٹیو کہہ رہی ہیں. بہادر سپاہی ہیں, کہتے ہیں ہائیلی افیکٹو پروگرام فل آف لرننگ. اور اس کے علاوہ جناب سرمد خان جو ہیں وہ ہیلو بھی کہہ رہے ہیں, مگر یہ جو ہے اسکرین آپ کی جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ اب آگے پیچھے موو نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب میں بیچ میں جب آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ وہ چیزیں استعمال نہ کریں جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. وہ ذرا بتائیے واٹ از گلائسیمک انڈیکس؟ گلائسیمک انڈیکس ہم یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کہ کسی بھی غذا کی سادہ لفظوں میں شوگر بڑھانے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں. اچھا جی. مثال کے طور پہ گلوکوز کی میکسیمم ہے, یعنی اگر آپ کہتے ہیں 100 ہے اس کو اگر فگر دیتے کہ 100% وہ آپ کا گلوکوز لیول بڑھا دیتا ہے. جی. تو اس طرح ہر غذا کی جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ مختلف ہے. آم کی کچھ اور ہے, آپ آلو کی کچھ اور ہے, جو بھنڈی کھاتے ہیں اس کی کچھ اور ہے, روٹی کھاتے ہیں اس کی کچھ اور ہے. تو ہر چیز کی گلائسیمک انڈیکس پری کیلکولیٹڈ اس کی آپ لسٹ کسی بھی ویب سائٹ پہ ڈال کے اپنا گوگل پہ ڈال کے آپ اس کو دیکھ سکتے کون سی غذا کی گلائسیمک انڈیکس کیا ہے. جتنا گلائسیمک انڈیکس جتنا اس کا نمبر زیادہ ہوگا اس کا مطلب زیادہ شوگر بڑھا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہمیں وہ غذائیں اور وہ پھل اور وہ سبزیاں وہ چیزیں ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے اپنی غذا میں جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے. تو گلائسیمک انڈیکس لو والی جو ہے وہ آپ کی شوگر کو ڈیفینیٹلی امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو اس سے پیشنٹ ود پریکٹس سیکھ جاتا ہے کہ یہ غذا کھاؤں گا تو اس سے میری شوگر بڑھتی ہے, اس سے نہیں بڑھتی. لیکن بعض اوقات یہ چیزیں جو ویریبل بھی ہوتی ہیں, مطلب کچھ لوگوں کے اندر وہ جو ہائی گلائسیمک کی وہ غذا کھاتے ہیں ان میں خاص شوگر نہیں بڑھتی, اور کچھ کو دوسری سے بڑھ جاتی ہے. لیکن ایز اے رول آف تھم یہ ہے کہ ہمیں وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس کی گلائسیمک انڈیکس لو ہو اور وہ شوگر کنٹرول کرنے میں اچھا ہمیں. تو سبزیاں جو ہیں ان کی جنرلی گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے, ماسوائے آلو کے ہیں یا آپ چکندر ہے, ان سے آپ کو پتا ہے کہ چکندر سے چینی بھی بنائی جاتی ہے, اور جو ہے آلو کے اندر جو ہے مٹھاس زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ہم اس کو ذرا اوائڈ کم کر کے اس کا پورشن کنٹرول کام کریں. اسی طرح سے یہ جب ہم پھل استعمال کرتے ہیں, آم کا سیزن آنے والا کچھ ہی دنوں میں, یعنی یہ مئی میں کہیں آم آنے لگ جائیں گے, سنڈری وغیرہ پہلے آنے لگ جائیں گے, ان میں ذرا زیادہ گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے. آم کے موسم کو میں آزمائش کا موسم کرتا تو اس میں جو مریض ہیں وہ ہمارے جو دوست ہیں ڈائبٹک افراد ہیں وہ کئی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ جی میں استعمال کروں نہ کروں. تو ایک میں اس کو ایک انسینٹو کے طور پہ بھی یوز کرتا ہوں کہ اگر آپ آم کھانا چاہتے ہو تو اپنے شوگر لیول کنٹرول کرو. اگر وہ اپنا کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ آم استعمال کریں. اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے اس کو کیسے استعمال کریں. لیکن اس کے لیے بنیادی انسینٹو ایک بالٹی رکھ لیں, اس میں ایک برف کا ڈال لیں, ڈلی ڈال لیں, اور پھر جو ہے نا وہ انوریٹول جو چوستے جائیں اور ادھر ڈھیر لگاتے جائیں. لیکن خیر یہ تو ہم نہیں ریکمینڈ کرتے, یہ خیر جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے اس گرمیوں میں سیزن میں آم استعمال کریں تو اپنا لیول اپنا اس کو کنٹرول کریں. آم کا استعمال کرنے کی اس کو وہی ٹیکنیک ہے, پورشن کنٹرول ہے, یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے کھائیں. اس میں بعض اوقات ہم آپ کہتے ہیں ایک چھوٹا آم لے لیں, اس کو کاٹ لیں اور اس کے کچھ پیس کیوبس بنا کے فریج کے اندر رکھ لیں. چلتے پھرتے آتے ایک گھنٹے سے آپ نے لیا اور کھا کے چلا گیا. لیکن آپ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے, نہ کھلانے والی بات ہے. تو یہ لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ایک تو آپ تھوڑے وقفے کو اسپریڈ کر کے لیتے ہیں تو لیول اپنا نہیں بڑھتا. دوسرا اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا چاہتے ہیں یا اس کا ٹیسٹ ہی ہمیں, تو میں کہتا ہوں آپ گٹھلی کا استعمال, جو آم کی جو گٹھلی ہے اس کو چوسیں, اس سے بھی آپ کو منہ کا ذائقہ بدل. لیکن ہمارا ایک تھوڑا سا ایک پرابلم ہے, ایک کلچرل پرابلم کہہ رہے ہیں, ایک سائیکولوجیکل پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پھل, کوئی بھی میٹھا پھل, خاص طور پہ آم یا تربوز اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ یہاں تک نہ آئے. جب آپ کے تھروٹ کے اندر اس کا آپ کو فیل ہو کہ یہ میرا بس ہوگی, تو وہ ہم نہیں چھوڑا جاتا. تو ہم جو چیزوں کے صحیح ذائقے سے اور زبان کے لطف سے
خاص طور ہم اس کو اس سے فیلنگ افیکٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز سے, اس کا صحیح لطف نہیں اٹھاتے. تھوڑا سا اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ اس پہ ڈائبٹیز کے ساتھ آپ کو پتا ہے آپ کا بیہیویئر چینج پہ بھی آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. بیسیکلی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں یہ بیہیویئر چینجز ہیں, کیونکہ غذا جو ہوتی ہے آپ کے عقیدے اور مذہب کی طرح ہوتی ہے, تو اپنے بچپن سے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو چھوڑنا, اس کو ترک کرنا, اس کو چینج کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس کے مختلف ٹیکنیکس جو آپ بیہیویئر چینجز کے لیے دیتے ہیں, تو یہی ٹیکنیکس یہاں بھی اپلائی ہوتی ہیں. صحیح بات. جو انگور وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی یہی چیزیں لے سکتے ہیں آپ, اگر 6-7 دانے تھوڑے جو آپ کنٹرول پورشن کنٹرول کے ساتھ لیں تو لے سکتے ہیں. تو کیونکہ میں نے کہا ہم وہ چیز استعمال کرتے ہیں کہ ہم جب تک اس کو آدھا کلو کے قریب وہ نہ لے لیں اور اتنے انگور کا پورا گچھے کا گچھا ہم نے ختم کرنا ہے, پھر آبویسلی ہمیں پھر کچھ اس کو جب آپ انسولین استعمال کر رہے ہوں, خاص طور کچھ ایسی انسولین ہے شارٹ ایکٹنگ انسولین ہے, ہاں اس میں ہمیں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ چیز کو دیکھ لیتے ہیں, جب بھی ہم کب بات کریں گے تو کہ غذا کے ساتھ انسولین کو کیسے میچ کریں, تو آپ اس حساب سے اپنی انسولین کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ اتنی غذا اتنے پورشن کے لیے میں نے اتنی انسولین کے یونٹس بڑھا کے لے لیں. ڈرائی فروٹس کے بارے میں آپ کی ڈرائی فروٹس کے بارے میں بہت اچھا پازیٹیو نوٹ آج کل جو ریسرچ کے اندر ہے کہ جو ڈرائی فروٹس ہینڈ فل آف نٹس اس کو کہتے ہیں, کہ آپ ایک مٹھی کے برابر جتنے نٹس ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں, یا کیونکہ ان کے اندر آپ کے اندر وہ آئلس ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہارٹ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہیں. اچھا جی, تو وہ استعمال ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کنٹینیو کر لیں جو میں نے آپ سے سوال کیے. یہاں پہ کالج ہے. جی جی. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. اچھا لائف کال اس وقت جا رہی ہے. میں افتخار احوان بول رہا ہوں. افتخار احوان صاحب, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بڑا زبردست پروگرام ہے, انفارمیٹو ہے, ایجوکیشن ہے, فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہو رہا ہے, بڑا زبردست ہے. مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب امتیاز صاحب بتا رہے ہیں کہ پرہیز کا بتا رہے ہیں, تو ٹیسٹ بڈ جو ہوتے ہیں, ٹیسٹ ریسپٹر جو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں مجھ سے بات کریں. مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ کہیں گے آپ نے کیا سوال کیا ہے, کیا چیز؟ ٹیسٹ ریسپٹرز, ٹیسٹ بڈز. اچھا, ٹیسٹ ریسپٹر اور ٹیسٹ بڈز کو پرابلم ہو جاتا ہے اگر میٹھا نہ کھایا جائے, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر امتیاز حسن ابھی دیتے ہیں. یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. تھینک یو. آپ سنتے رہیے پلیز. تھینک یو. آپ فون رکھ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کا ابھی سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر امتیاز حسن, ہم جو ہے نا متس کی اور توہمات کی اور غلط فہمیوں کی پچھلے 2 پروگرامز میں بات کر رہے تھے. ابھی یہ جو انہوں نے یہ بھی ایک مت ہے اور لوگوں کے مس کنسیپشن کے ٹیسٹ بڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس بڈ ڈیمیج تو نہیں ہوتے بالکل. آپ جو ٹیسٹ اگر دیکھیں, اگر آپ ایک چیز کھاتے ہیں اس کو مسلسل کھاتے جاتے ہیں تو آپ کی جو ٹیسٹ بڈ ڈی ریگولیٹ ہو جاتی ہے, یعنی ان کا تھریش ہولڈ اور طرح سے سیٹ اوپر ہو جاتا ہے. بہت میٹھی چیز کھائیں, پھر آپ کو جب تو تھوڑی سی میٹھی کھائیں آپ کو لطف نہیں آئے گا. یعنی کہ جو لوگ چینی ڈال کے چائے میں پیتے ہیں ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے, اور ایک لوگ ہوتے ہیں جو چینی میں چائے ڈال کے پیتے ہیں. تو دونوں کی جو ٹیسٹ بڈ ہوں گے جو زیادہ دیکھیں نا, کیونکہ اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, کیونکہ نرو اینڈنگز ہیں تو ایک لیول تک وہ آپ کو وہ ایک سیٹسفیکشن کا لیول دیتے ہیں. یہ ہے کہ ٹیسٹ بڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, مت ہے. اور کہ ہم میٹھے سے منع نہیں کر رہے جی. ہم شاید ایک مس کنسیپشن یہ ہے کہ ہم شاید پروگرام کریں گے میٹھا بالکل آپ کے لیے ایک شجر ممنوع کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. یہ ایسی بات بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں جو میٹھا ہے وہ نیچرل میٹھا استعمال کریں, آپ فروٹس کی شکل کے استعمال کریں. دیکھیں جو مین میڈ میٹھا ہے اس کے اندر ایک بڑی ایک عجیب سی ایک کمبینیشن ہے کہ آپ کھیر پکاتے ہیں, آپ حلوہ بناتے ہیں, اس کے اندر خالی میٹھا نہیں ہوتا, اس کے اندر فیٹس بھی ہوتی ہیں, اور وہ جو فیٹ اور جو میٹھے کا جو کمبینیشن ہے لتل کمبینیشن بن جاتا ہے. کیلوریک ویلیوز بہت ہائی ہو جاتی ہے اور اس کا شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت اس پہ کہ آپ ایک فروٹ خربوزہ کھاتے ہیں یا تربوز کھاتے ہیں, میٹھا وہ بھی ہے, سیب کھاتے ہیں, لیکن اس کے اندر فیٹس نہیں ہوتی, تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی افیکٹ دیتا ہے. تو ہمارے ہاں جو بھی میٹھا وہ دیر میٹھا نہیں, وہ مٹھائی ہوتی ہے, جو اس کا اپنا ایک انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پرابلم کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، مگر غذا کے متعلق جو آپ کی بہت اہم معلومات ہیں وہ مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں ابھی اس میں مزید بات کرنی چاہیے. کچھ ایسے ابھی بھی سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، مگر ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کے وقت کا، آپ کی معلومات کا، آپ کی اویئرنیس دینے کا، آگہی دینے کا، بہت سارے جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنے کا ڈاکٹر امتیاز حسن بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو دوبارہ آپ کے ساتھ یہی پروگرام لے کے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ بھی، اینڈ وی ول ویٹ فار، بیکاز لوگ بہت انتظار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر امتیاز سے جو ہے نا اگلے ہفتے پھر پروگرام میں معلومات لی جائے. تو ہم آپ سے ڈسکس بھی کر لیں گے یا اس کو کنٹینیو کر لیں گے غذا کے متعلق، یا پھر کوئی اور ٹاپک لے آئیں گے. بٹ ناظرین ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے. ونس اگین ڈاکٹر امتیاز حسن، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اگلے تھرسڈے کو ہم ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے ذیابیطس میں کیسے جئیں، یہی پروگرام لے کے دوبارہ آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.